بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کی مجلس ہے؟ حسین ابن علی کی۔ کس کا امام باڑہ ہے؟ حسین ابن علی کا۔ آج تک سنا کہ امام بارگاہ جب آپ کہتے ہیں، کوئی کہے کہ مثلا امام بارگاہ منسوب ہی امام حسین سے ہو جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ذکر حسین کرایا جاتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص خصوصیت ہے۔ کسی معصوم کے لیے روایت و حدیث نہیں ہے کہ رسول خدا یہ فرمائیں کہ ہم مومنوں کے دلوں سے حرارت غم حسین کو بجھنے نہیں دیں گے۔ کسی اور معصوم کے لیے نہیں ہے کہ رسول خدا نے مٹی دی ہو اپنی کسی زوجہ کو کہ جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوا ہے۔ کسی اور امام کے لیے نہیں ہے، صرف امام حسین کے لیے ہے کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا جب سے یہ بچہ، مطلب اس سے پہلے اور بھی بچہ تھا، لیکن بی بی فرماتی ہے بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا ہے مجھے آوازیں آتی ہیں کہ امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ بابا جب سے یہ بچہ آیا ہے میری کیفیت الگ ہی کیفیت ہے، میرا دل کرتا ہے میں روتی رہوں، میرا دل کرتا ہے میں کسی غم میں چلی جاؤں۔ ماجرا کیا ہے؟ پھر وہ رسول خدا جو بیان فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تیری شکم میں حسین ابن علی ہے، جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جو بے کفن کر کے شہید کر دیا جائے گا، جو اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ وہ بھی سوال کرتی ہیں، کسی امام کے لیے نہیں کہا، صرف امام حسین کے لیے کہا۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، عجب ہے، نواسہ رسول ہیں، فرزند علی ہیں، گوش جگر بطول ہیں، لیکن جب کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں گے یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں، اور اس وقت جب اپنا تعارف کرائیں گے تو کہیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو کربلا کی زمین پہ کاٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں محمد کا نواسہ ہوں۔ تعارف کس سے کرائیں گے؟ حسین ابن علی سے کرائیں گے۔ اتنی خصوصیت امام حسین کو دی گئی کیونکہ پروردگار عالم نے معاشرے کو اگر ہدایت دی ہر زمانے میں تو وہ حسین کے ذریعے سے دی۔ یہ بستر ہدایت اگر خدا نے فراہم کیا، مہیا کیا، تہیا کیا تو کس کے ذریعے سے کیا؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے کیا۔ آیے نور ہر شیعہ پڑھے، جس آیے نور میں خدا پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ نور السماوات، کہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال کہ آج اگر اس روئے زمین پہ کوئی خدا کو دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھے؟ نہ بدن رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے، اب بس تعریفیں کرتے رہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، تو میں اس کا کرم دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ میں اس کی رحمانیت دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ میں اس کی سخاوت دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ اے خدا تو نور زمین و آسمان ہے، اب بتا اس نور کو میں کہاں پاؤں، کہاں دیکھوں؟ تو کہا یہ جو قرآن ہے یہ صامت ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ ایک کمرے میں قرآن پڑھا ہوا ہو اور کوئی شخص اللہ کی مخالفت کر رہا ہو، قرآن اسے روکے گا نہیں۔ کہ قرآن پڑھا ہوا ہو اور آپ لاکھ گناہ کرتے رہو، قرآن بولے گا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ صامت ہے۔ قرآن یہ نہیں کہے گا سخاوت کرو، کلام نہیں ہے قرآن، صامت مطلب گونگا، جس طرح بولتا نہیں ہے۔ دوسرا قرآن ہے بولنے والا۔ ایک قرآن کی تفسیر ہے جیسے آپ کہتے ہیں تفسیر موضوعی، دوسری قرآن کی تفسیر ہے تفسیر عینی، کہ ایک قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، دوسری قرآن کی تفسیر دیکھی جاتی ہے، کہ قرآن کو پڑھو گے کتابوں میں، قرآن کو دیکھو گے کردار محمد اور آل محمد میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب قرآن کہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. جب قرآن کہے وبشر الصابرین، کہ بشارت دو صبر کرنے والوں کو. جب قرآن کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اب یہ دیکھنا ہو تو کہاں دیکھوں؟ تو کہا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو. یہ چھوٹی موٹی مصیبت نہیں، پہاڑ مصیبت ٹوٹا لیکن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن ہو کے واپس آ جا. اور اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو گودی قتل گاہ میں دیکھو کہ حسین صدا دے رہے ہیں کہ رضا برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے. قرآن صدا دیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ قرآن کہتا ہے ہاں آباؤکم اولادکم ازواجکم عشیرتکم، کیا اولاد پیاری ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں پیارے ہیں؟ کیا تمہارا قبیلہ تمہیں پیارا ہے؟ کیا تمہارے گھر جو تم نے بڑے شوق و ذوق سے بنائے، کیا وہ تجارت اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے جمع کیا وہ تمہیں پیارا ہے؟ یا تیرا رب تجھے پیارا ہے؟ یا محمد تجھے پیارا ہے؟ اگر اس کے عروج کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں آؤ، جہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 18 سال کا کڑیل جوان خدا کی راہ میں قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اگر عینی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ عین آنکھوں سے قرآن نظر آتا ہے کردار محمد اور آل محمد میں. یہ خصوصیت پروردگار عالم نے رکھی آل رسول میں، لیکن ایک خاص خصوصیت رکھی امام حسین کے وجود میں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک نبی آ کر کتنے سال تبلیغ کرے گا. حضرت نوح آئے 900 سال، اس کے بعد نوح نے بھی تو جانا ہے نا، عیسیٰ نے بھی تو جانا ہے، موسیٰ نے بھی تو جانا ہے، ابراہیم و اسماعیل نے بھی چلے جانا ہے، حضرت محمد نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، امیر المؤمنین نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، 11 اماموں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ایک 12ویں سرکار ہے وہ پردہ غیب میں ہے. لیکن نسلوں نے تو پیدا ہونا رکنا نہیں، ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز نسلیں بڑھ رہی ہیں. اور ایسا تو نہیں کہ شیطان نے گمراہ کرنا چھوڑ دیا اور خدا نبی بھیجنا چھوڑ دے. شیطان تو آج بھی ہے لیکن نبی آج نہیں ہے. شیطان تو آج بھی ہے لیکن ہمارے درمیان بظاہر امام حاضر نہیں ہے، امام غیب کے پردے میں ہے. تو ظاہر ہے ہمارا کیا قصور کہ پروردگارہ شیطانی قوتیں طاقتیں ہر شے ان کے پاس ہے نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اب میرا بچہ اگر گمراہ ہو گیا تو میرا کیا قصور تھا؟ تیرا نبی نہیں تھا، کوئی ہدایت دینے والا امام نہیں تھا. کتابیں کب تک انسان پڑھے گا؟ وہ تو بول کر گمراہ کر رہا ہے، وہ تو دکھا کر گمراہ کر رہا ہے، کبھی تصویروں کے ذریعے سے، کبھی آوازوں کے ذریعے سے، کبھی حاکموں کے ذریعے سے. بچہ اسکول جائے تو سلیبس کے ذریعے سے، ٹی وی پہ بیٹھے تو پکچرز کے ذریعے سے، موبائل اٹھا دے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے. میرا کیا قصور؟ کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. جبکہ ہر زمانے میں شیطان ہے تو ہر زمانے میں امام کیوں نہیں؟ ہر زمانے میں گمراہ کرنے والا ہے تو ہر زمانے میں امام حاضر ہدایت دینے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اعتراض تو بندوں کی طرف سے اٹھ سکتا ہے. تو اللہ نے سوچا کہ کوئی بندوبست کیا جائے کہ ہر زمانے میں یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا. اور کہا کہ اگر نبی بھیج بھی دیے جاتے، 1,00,000 بھی نبی خدا ایک وقت میں بھیج دے تو 1,00,000 نبی کہاں کہاں جا کر ہدایت دیں گے؟ 1,00,000 بستیوں میں جائیں گے نا، ایک وقت میں 1,00,000 گاؤں میں جائیں گے، ایک وقت میں 1,00,000 شہروں میں جائیں گے، لیکن دوسرے شہر رہ جائیں گے، دوسری بستیاں رہ جائیں گی. تو خدا نے ایک بندوبست کیا اور اس بندوبست کا نام فرش عزاء حسین ابن علی تھا. کہ اب نہ کوئی بستی خالی رہے گی، اب نہ کوئی شہر خالی رہے گا، جہاں جہاں نیک فطرت لوگ ہوں گے وہاں وہاں فرش عزاء حسین ہوگا. ضروری نہیں وہ جو متعصب ہے وہ کہے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی. آج سوشل میڈیا پہ ہدایت ہے، اور ہدایت کہاں سے پھیل رہی ہے؟ فرش عزاء حسین ابن علی سے. آج مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا خدایا مجھے پتا نہیں تھا، اللہ نے کہا میں نے جلوس نکال کر تجھے بتایا. گلی گلی میں ان لوگوں کو، یہ انبیاء کا کام کرنے والے
یہ شیعہ ائمہ کا کام کرنے والے، یہ تمہارے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے والے، یہ شیعہ وقت کے یزید کو للکارنے والے، یہ تمہیں حق و باطل کی پہچان کرانے والے، یہ ظالم و مظلوم کا فرق بتانے والے تجھے جگہ جگہ بتاتے رہے، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ آج شیعہ وہی کام کر رہے ہیں جو کربلا میں امام حسین نے کیا۔ مولا بھی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، آج یہ وہی شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کون ہے جو مظلوموں کی مدد کرے، کون ہے جو ظالم کے مقابلے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ آج امریکہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج اسرائیل کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ فرق و نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر شیعہ قوموں نے اقوام عالم کی مدد کی ہے۔ فلسطین کے لوگ شیعہ تو نہیں ہے، لیکن مدد کے لیے کون پہنچا؟ اہل بیت کے چاہنے والے پہنچے۔ مسلمان کے لیے کون گریا کرتا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے۔ جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان میں قدس کی ریلیاں کون نکالتا ہے؟ محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والے۔ تو آج جس نے علم بغاوت برخلاف ظالم اٹھایا ہوا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ کہنا عبث نہیں ہوگا کہ کل کے یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے تھے، آج کے یزیدوں کے مقابلے میں حسینی کھڑے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ حکمت دین سے آگاہ نہیں ہیں۔ دین حکمتوں کا نام۔ ہاں، اگر صرف اپنے دماغ کو تقلیدی دماغ بناؤ گے تو آپ میں اور ایک بت پرست میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ہندو سے کہو گائے کو ماتا کیوں مانتے ہو؟ کہ ابا نے مانا، اماں نے مانا، بڑوں نے مانا، مت سوچتا ہی نہیں ہے۔ پھر تو انسان اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو انسان ہے، تجھے اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے۔ آپ کہو نہیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ کھائیں پئیں ہنسیں سوئیں اور بچے پیدا کر کے مر جائیں، یہ تو ہم سے بہتر کام جانور کر رہا ہے۔ زیادہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان کا کام تھا تو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، ہاں؟ تیرا کام ہے حکمت دین اور جو احکام دین اس پہ سوچنا کہ اتنا بڑا سلسلہ ایسے تو نہیں چل سکتا کہ مارا گیا، مسجدوں میں بم پھوڑے گئے۔ اور اگر شیعہ بھی غم امام حسین پر روتے ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ انسان اپنے باپ کے لیے بھی روئے تو 2 سال روئے گا۔ عزیز ترین کیا کربلا کے مظالم صرف کربلا میں تھے؟ اس سے بڑے ظلم اور نہیں ہوئے؟ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، بوٹی بوٹی کر دیا گیا، مشینوں سے کسی کے پاؤں کاٹے گئے، جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا، کسی کو پتھر مار مار کے کتنے مظالم کائنات میں ہوئے ہیں، بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ صلیبوں پہ چڑھایا گیا، سروں کو کاٹا گیا، یعنی وہ ظلم جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے ہوئے ہیں۔ لیکن ان مظلوموں کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح حسین کا منایا جاتا ہے۔ یہ وہ حرارتن فی قلوب المؤمنین کہ خدا نے ذکر حسین کی ایسی حرارت رکھی کہ آج بھی وہ خاک شفاء اصل جو حرم حضرت عباس کے میوزیم میں ہے، عاشورہ کے دن مومنین دیکھنے جاتے ہیں، یا آج ٹی وی پہ آپ اس کو لائیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں عاشورہ کے دن۔ آج بھی وہ خاک کیا ہو جاتی ہے؟ عاشورہ کے دن سرخ و لال ہو جاتی ہے۔ صرف سرخ نہیں ہوتی، گیلی ہو جاتی ہے، ٹشو لگاؤ تو رنگ آ جاتا ہے کہ خدا نے امام حسین کے خون کو ہر سال کیا کرتا ہے؟ تازہ کرتا ہے۔ کیونکہ امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو معصوم فرماتے ہیں، خود مولا نے کہا لم یسکن دمی، فرم میرا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا، میرا خون کبھی رکے گا نہیں، یہ خون ہمیشہ ابلتا رہے گا، یہ تر و تازہ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں تب تک تر و تازہ رہے گا جب تک میرے فرزند مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تر و تازگی اگر صرف کربلا میں ایک مٹی ہوتی، لال ہوتی، کس کو کیا پتا؟ لیکن تر و تازگی صرف مٹی کی نہیں ہے، تر و تازگی قلوب مؤمنین کی ہے کہ غم صرف اس مٹی میں تازہ نہیں ہوتا، ہر سال مومنوں کے دلوں میں غم حسین تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک 10 دن عجیب آپ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ پورا سال وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان کا دل، انسان کا وجود اتنا منسلک ہو جاتا ہے امام حسین سے، اور واقعاً مومن اس طرح سے گریا کرتا ہے جیسے شہادت امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ خدا نے آپ کے دل میں پیدا کی، کیونکہ خدا
چاہتا تھا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو کیا دی جائے؟ ہدایت دی جائے. اگر یہ فرش عزا پہ آئے گا نسلوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، تو اس کے دل میں محبت حسین بھی ہوگی. اور فرش عزا پہ بیٹھ کے امام حسین کیا کرتے ہیں؟ فرش عزا پہ جوان سنتا ہے کوئی تھا جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری. یہاں سنتا ہے کوئی تھا جس کا نام ہرملہ تھا، جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا. اب اس کے دل میں ایک محبت، ایک نفرت پیدا ہو گئی. محبت آئی حسین کے بچوں سے کہ بڑے مظلوم تھے، دل ترسا، دل رویا، آنکھیں نم ہو گئیں کہ بچے کو مارا تھا، جواں کے سینے میں برچھی ماری. بوڑھا باپ اپنے جواں بیٹے کا لاشا اٹھا رہا تھا، اس کے دل میں غم پیدا ہوا. دوسری طرف اس کے وجود میں ہرملہ کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں ابن سعد کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں شمر کی نفرت، ابن زیاد کی نفرت، یزید کی نفرت کہ جناب کے جو بچوں کے گلوں پہ تیر مارے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، جو جوانوں کو قتل کرے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی. اب امام حسین نے آپ کا بیس بنا دیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے. پھر اپنے کردار کو بتایا کہ 72 کا لشکر، آج شیعہ بچے بچے کو پتا ہے کہ ادھر 72 مد مقابل 30,000. یہ سوچو تو صحیح، آپ کسی گلی میں لڑنے جاؤ، اب 10 لوگوں سامنے 1000 کا لشکر ہو، کون رکے گا وہاں پر؟ یا آپ کو بولا جائے کہ جناب یہ 10 ہیں اور سامنے 1000 ہیں، چلیے آئیے لڑتے ہیں، تو پوچھنے والا فوراً پوچھے گا کس کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کہو گے 10 کے ساتھ، تو 1000 بار سوچے گا ارے 10 کے ساتھ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. لیکن اگر حسین کے سپاہی ہو تو سوال کرے گا حق کس کے ساتھ ہے، 10 کے ساتھ ہے یا 1000 کے ساتھ ہے؟ تو کہے گا نہیں 10 کے ساتھ حق ہے. یہ فوراً کس کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا؟ حق کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا. ایک مینٹلٹی مسلمانوں کی مینٹلٹی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اسلحہ زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، ایٹم بم اس کے پاس ہے، دنیا کی بینکنگ سسٹم اس کے پاس ہے، ارے اس کے مقابلے میں ہم کیسے جائیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور خدا کہتا ہے اگر تو حق پر ہے تو یہ مجھ خدا کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل کتنا بھی طاقتور ہو لیکن تو حق کا ساتھ دینا. اور حق کون ہے؟ انا الحق، میں خدا حق ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ خدا تمہارے ساتھ ہے. جب خدا آپ کے ساتھ ہو تو ہمیشہ خدا آپ کو زیب و زینت دیتا ہے، خدا آپ کے نام کو بقا میں بدل دیتا ہے. یزید ظاہراً جیت گیا، لیکن آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں یزید پہ لعنت نہ کی جاتی ہو؟ اور وہ کون سی زمین ہے جہاں فرش عزا نہ بچھایا جاتا ہو؟ یہ وہ حق ہے. وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو. تو جب تک حکمتوں کو نہیں سمجھو کہ آج امت میں کمی کس چیز کی ہے؟ حکمت کی کمی ہے. اب ایک چھوٹا سا اشارہ کروں. دیکھو آپ نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث ہے کہ نماز جماعت میں پڑھو کہ 1 رکعت کا ثواب 10 رکعتوں کے برابر ہے. اچھا جو ثواب کا چکر ہوتا ہے یہ ہوتی ہے لالچ. ہاں ایک بچہ ہے نا، ایگزام بیٹا پاس ہو جاؤ سائیکل ملے گی، بیٹا پاس ہو جاؤ موبائل لے کے دے دیں گے، بیٹا محنت کرو، یہ آپ کیا دے رہے ہو؟ لالچ. لیکن سوال ہے بیٹے کو جو پڑھائی کی ترغیب دے رہے ہو وہ اس موبائل کی وجہ سے ہے یا علم کی وجہ سے؟ مطلب اس کے اندر معرفت نہیں ہے. مطلب خود سے اگر محنت کر کے پڑھے تو موبائل کیا ہے، وہ پڑھ لکھ جائے گا، جب اچھی جگہ پہ پہنچے گا تو خود ہی 10 موبائل لے لے گا، خود ہی 10 سائیکل کی دکان کھول دے گا. ہاں لیکن کیونکہ یہ معرفت نہیں ہے اس بچے میں، اس کے دل میں پڑھائی کی اتنی محبت نہیں جتنی کھلونے کی محبت ہے، تو وہ اس کھلونے کے چکر میں کیا کرتا ہے؟ پڑھائی کے پیچھے لگتا ہے. اسی طرح خدا لالچ دیتا ہے کہ جناب نماز میں آؤ اور مسجد میں آؤ گے تو 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا. اب بھائی سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، گھر پہ بھی کروں تو وہی خدا ہے، مسجد میں بھی کروں تو وہی خدا ہے. مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے سمجھا کریں. خدا ہمیشہ سوشل ایکٹیویٹی کو پسند کرتا ہے. مطلب ایک ایسی جگہ جا کر عبادت کرو جہاں تنہا نہ ہو، لوگ تمہارے ساتھ ہو، ایک ساتھ مل کے عبادت کرو.
کتنے مومنین بیمار ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، معصومین علماء سے منقول ہے کہ 40 مومنین کو گھر میں بلاؤ، نہیں تو 20 مومنین کو گھر میں بلاؤ، جتنے ملتے ہیں ان کو گھر میں بلاؤ، چھوٹا سا سفرہ لگاؤ، ذکر محمد و آل محمد کرو، مسجد دعائے توسل پڑھو، جو دل کرے، جو معصومین کا ذکر کرو، پھر مصائب اہل بیت پڑھو، پھر جو مصیبت ہے اس کا وہ اللہ سے توسل کرو، اور فرماتے ہیں خدا ان مومنین کے صدقے میں تمہاری پریشانی کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ لوگوں کو ملاؤ، بیٹھو، ایک نیٹ ورک بناؤ، مسجد میں بلاؤ، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو کہا اتنا زیادہ ثواب، دوسری صف میں پھر اتنا زیادہ ثواب۔ فلسفہ کیا ہے؟ جب تک آپ حکمتوں کو نہیں سوچیں گے کہ خدا جھولی بھر بھر کے ثواب دے رہا ہے، بھائی کیوں دے رہا ہے؟ گھر پہ بھی نماز پڑھوں تو وہی نماز ہے، مسجد میں کیوں بلا رہا ہے؟ مولا حسین کا غم گھر میں بھی منا سکتا ہوں، مجلس کی فضیلت کیوں ہے؟ جلوس کی فضیلت کیوں ہے؟ 40 امام حسین کی فضیلت کیوں ہے؟ 30 ملین لوگ ایک ساتھ امام حسین کے روزے کی طرف جاتے ہیں، ماتم کا حلقہ ایک ساتھ لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کو جوڑتی ہیں، اس ایکٹیویٹیز کا اللہ کے دربار میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مر جائے، 40 لوگ اس کے جنازے میں جا کر یہ گواہی دیں کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ خدا ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا بھی گنہگار ہو، اگر یہ 40 گواہی دیں، خدا آنکھوں کو گویا بند کر لیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں۔ آج کئی لوگ کفن پہ سگنیچر بھی اسی لیے کرواتے ہیں۔ اتنی فضیلت اعمال اجتماع، سوشل ایکٹیویٹیز کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ خدا کو نہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اپنے امام کی تو پرواہ ہے لیکن شیعہ کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ محب ہو ہی نہیں سکتا جس کو حسین سے تو محبت ہے پر حسینی سے محبت نہیں ہے۔ وہ نظر و نیاز کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو مجلس حسین میں تو لاکھوں دے دے لیکن ایک مومن کو ضرورت ہو اسے 1000 دینے کو تیار نہ ہو۔ یہ دو طرفہ محبت ہے۔ اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، کہ مولا مجھے آپ اپنی معرفت بھی عطا کریں اور اپنے دوستوں کی معرفت بھی عطا کریں۔ اور یہ قرآن کا رویہ ہے۔ خدا نے قرآن میں کئی لعنتیں کی ہیں۔ ایک لعنت خدا وہاں پہ کرتا ہے، کہتا ہے جو جبرائیل کے دشمن ہیں اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے۔ مطلب خدا کو مانے جبرائیل کو نہ مانے، جبرائیل دوست خدا ہے نا، محبوب خدا ہے نا، اللہ کی سنگت والا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے جو جبرائیل کو نہیں مانتا یا جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری بھی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہی کلام اہل بیت کا ہے کہ حسین سے تو محبت ہو لیکن حسینی سے محبت نہ ہو۔ ایک مومن گیا کربلا، مومنہ نے ہمیں خط لکھا، مولانا ایسے سمجھائیے۔ میں نے کہا بھائی کربلا جا رہا ہے، کیا سمجھاؤں؟ کہ مولانا 4تھی بار کربلا جا رہا ہے۔ پہلی بار تو میں نے اس کی بات کو مان لیا، عاشق حسین ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مجھ سے پیسے لیے ہوئے ہیں قرضے کے طور پر اور ہمارے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، جب پیسے مانگنے جاتی ہوں کہتا پیسے نہیں ہیں، اور پھر کربلا بھی جا رہا ہے، وہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ ہاں، یہاں زیارت حسین پہ جا رہے ہو پر تجھے ایک حسینی کی پرواہ نہیں۔ شرائط شیعہ، امام نے 7 شرائط بتائی ہیں، چھٹے امام نے، اور صحابی نے اتنا اصرار کیا، امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کہیں تو ضائع نہ کر دے، یہ باتیں بتاؤں تو عمل نہ کرے۔ تو امام نے کہا ایک پہلی شرط تجھے بتا رہا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ ایک مومن کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس مومن کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ کہ یہ بتا تجھے پسند ہے کوئی معاشرے میں تمہاری عزت کو نیلام کرے، کوئی تمہیں بدنام کرے؟ کہ مولا مجھے نہیں پسند۔ کہ پھر تو بھی کسی کو بدنام نہ کیا کر۔ تجھے پسند ہے 10 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی تمہاری غیبت کرے،
کہ نہیں مولا، کہ پھر تو کیوں پسند کرتا ہے کسی اور مومن کی غیبت کرتا ہے؟ کہ تجھے پسند ہے کوئی تمہارے ناموس کو دیکھے؟ کہ نہیں مولا، کہ پھر تو کسی کے ناموس کو کیوں دیکھتا ہے؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہارا پیسہ لے کر چلا جائے، تجھے نقصان دے، یا تو کسی کو پیسہ دے پھر وہ مانگے تو واپس نہ کرے، تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ کہ بالکل، کیونکہ جسد واحد کا تصور رکھو گے تو شیعہ ہو۔ جسم الگ الگ نہیں ہے، جسم واحد کا تصور رکھو۔ معصوم ہم میں سے کسی کو الگ الگ نہیں دیکھتے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جسم واحد دیکھتے ہیں۔ اب اس جسم واحد میں اگر ایک مومن خدا نخواستہ گنہگار ہے یا عیب دار ہے، یہ پورے اس بدن کو نقصان دے رہا ہے، یہ صرف خود کو نقصان نہیں دے رہا۔ اگر آپ برائی کی طرف جاؤ گے تو مولا فرماتے تو برا نہیں ہو رہا، تو اس شیعہ بدن کو نقصان دے رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون بری ہوتی ہے، وہ خود بری نہیں ہو رہی، وہ اس شیعہ نظام کے جسم کو نقصان دے رہی ہے، کیونکہ تم لوگ جسد واحد ہو، ایک جسم کی طرح ہو، اور تمہیں ایک جسم بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک جسم نظر کب آتا ہے؟ جب تم مجلس حسین میں آتے ہو۔ کیوں سب کو کہا جاتا ہے کالا لباس پہنو؟ تاکہ ایک رنگ میں نظر آؤ، ایکٹیویٹیز تمہاری ایک جیسی ہوں۔ احواز سے گیا امام کے پاس، مولا بڑا پریشان ہوں، مولا میں بدبخت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ مولا حکومت نے 50,000 درہم کا ٹیکس لگایا، میں غریب آدمی کہاں سے دوں مولا؟ امام نے کہا ظالم ہے، کیا کریں ہم؟ کہ مولا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ وہاں کا حاکم آپ کا چاہنے والا ہے۔ امام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے بندے کو خوش کرتا ہے گویا وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ عجیب ہے۔ بازو فرماتے فقیر کو پیسے دو نا، یہ نہ سمجھو اسے دے رہے ہو، یہ تصور کرو اپنے خدا کو دے رہے ہو۔ کسی عزادار کو سبیل پلاؤ نا، یہ سوچا کرو اپنے امام کو پانی پلا رہے ہو۔ کسی مومن کو کھانا کھلاؤ، یہ سوچا کرو کہ اہل بیت کی دعوت تو نے اپنے گھروں میں کی ہے۔ منہ بمنہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کربلا میں کوئی جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟ عشق ابا عبداللہ الحسین۔ یہ سوچ کے خدمت کی جاتی ہے گویا ہم اہل بیت رسول کی خدمت کری۔ امام نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اس نے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا اتنا خوش کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ یہ کہنا تھا میرے چھٹے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ لبریز ہو گئی۔ میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا۔ تو جتنے احکام بنائے گئے وہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے بنائے گئے۔ اب مثال کے طور پہ آپ گھر میں نماز پڑھتے، آپ کو کیا پتا ہوتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شیعہ ہو ہی نہیں جو معاشرتی طور پر بیدار نہ ہو۔ صبح کو نکلے آفس سے نکلے سیدھا گھر، اس کو خبر ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون پریشان ہے۔ کہ یہ مومن کیسا ہے؟ یہ تو جانور و مشین کی زندگی ہے، یہ تو انگریزی زندگی ہے کہ انسان کو کسی کا پتہ نہیں۔ انگریزوں کا سوشل سرکل گناہوں کا سرکل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ گھر میں کوئی کھانا پکایا ہمسایوں کو دے دیں، نہیں، ان کا سوشل سرکل کلبوں میں ہوتا ہے، شراب خانوں میں ہوتا ہے، ناچ گانوں میں ہوتا ہے، کنسرٹس میں ہوتا ہے، یہ ان کا سوشل سرکل ہے۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو سارے مل جاتے ہیں۔ تمہارا سوشل سرکل خدا نے مسجد بنایا، تمہارا سوشل سرکل خدا نے مجلس حسین کو قرار دیا، تمہارا سوشل سرکل 40 ابا عبداللہ الحسین کو بنایا۔ اور جب جمع ہوتے ہو تو ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ ایثار کی ایکٹیویٹی، سخاوت کی ایکٹیویٹی، قربانی کی ایکٹیویٹی، ایک دوسرے کی خدمت کی ایکٹیویٹی۔ کہ بندہ دنیا میں کسی بھی سفر پہ جائے 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کیا کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں پہ۔ اور کربلا کا واحد سفر ہے 40 پہ جہاں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کھانے کا بندوبست بھی مؤمنین کرتے ہیں، سونے کا بندوبست بھی مؤمنین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں امام حسین آ کے آپ کے لیے موقف لگا رہے ہیں۔ امام حسین فکر کا نام ہے، وہ فکر سخاوت، وہ فکر ایثار، وہ فکر قربانی، یہی مؤمنین۔ آپ میں پیسہ آپ لوگوں کی جیب کا، مومنین کی جیب کا ہوتا ہے۔ وہی مومن جس سے مدد مانگو پورے سال میں شاید 2 لاکھ بھی کسی کی مدد نہ کرے، اتنا کنجوس، لیکن جب 40 کے دن آتے ہیں وہی بندہ
کروڑوں خرچ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. حسین کی صحبت اسے سخی بنا دیتی ہے, حسین کی صحبت اسے ایثار کے جذبے میں لاتی ہے. تو حکمت یہ تھی کہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاؤ تب, کیونکہ دلوں کی نرمی مولا کا کام ہے پیدا کرنا. فرش ازا پہ بلایا, وجود کی زمین کو کربلا کے واقعات سے امام نے کیا کر دیا, نرم کر دیا. یہاں سنتے ہو کہ حضرت عباس اتنے پیاسے تھے, پانی میں گئے, آدھا گھوڑا پانی میں, آدھا جسم پانی میں, اور بندہ اتنا پیاسا ہو, تری بدن پہ لگ رہی ہو پر پانی نہ پیے. اب بس سن کے گریہ کرو بھائی, کیا تمہارے وجود میں عباسیت آئی کہ نہیں, وفا آئی کہ نہیں, اس قمر کی تھوڑی روشنی آئی کہ نہیں. ہاں, یہ ایثار ہے. میں نے کتنا ایثار کیا.